السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود آیت شروع سے آیات کی تلاوت سنتے ہیں رکوع تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ جی آج اگلا رکوع انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ولئن اور البتہ اگر ازکنا چکھائیں ہم انسان کو منا اپنی جانب سے رحمتاً رحمت ثم پھر نزعناہا ہم کھینچ لیں اس کو یعنی واپس لے لیں منہ اس سے انہو بے شک وہ لیعوسن تو جب ہی وہ بہت زیادہ مایوس ہونے والا کفورن شدید ناشکرا ہے۔ ضرور مایوس ہونے والا لا جو ہے وہ لام تاکیدی بھی ہے نا، تو لیعوسن البتہ یہاں ضرور مایوس ہونے والا ہے کفورن شدید ناشکرا ہے۔ تو یہاں سے انسان کی فطرت کا ایک اور وہ پہلو سامنے لایا جا رہا ہے اور اس کی تنگ ظرفی اور ناشکری کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر اس کے بعد اس سے اس کو چھین لیں تو جبھی وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اس آیت میں بھی اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد والی آیت میں بھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمت چکھاتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو ایک دنیا دار اور خدا فراموش انسان کی کم حوصلگی اور اس کی تنگ ظرفی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ زندگی بھر اللہ کی نعمتیں میسر آتی رہیں، پھر کسی وقت کوئی مصیبت آ جائے تو اسی وقت مصیبت کا رونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق نعوذ باللہ سخت الفاظ کہنے لگتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی مدت تک آسودہ حال بھی رکھا تھا، اور جس وقت وہ آسودہ حال تھا تو اس نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے بھی دیں تو پھر بھی شکر نہیں ادا کرتا بلکہ غافل ہی رہتا ہے، جیسے اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو نعماء نعمتیں آسائشیں بعد ضراء بعد اس کے جو کہ تکلیف پہنچی تھی، مست ہو پہنچی تھی اس کو، لیقولن ضرور وہ کہے گا ذہب دور ہو گئیں السیئات تکلیفیں انی مجھ سے، انہو بے شک وہ لفریح البتہ خوش ہونے والا ہے، فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہے۔ تو دونوں آیتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو خصلتیں ہیں اس کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذرا دراصل تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان کا حال کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رحمت چکھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ کی طرف پلٹ کر شکر ادا نہیں کرتا، پھر جب وہ اس سے چلی جاتی ہیں تو جب ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور مایوسی اور ناشکری کی طرف یعنی کفر کی طرف کون جاتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، جسے اللہ پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ مصیبت جو آئی ہے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عرصہ مجھے آسائش میں بھی تو رکھا ہے، اسی طرح یہ مصیبت بھی کٹ ہی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی آزمائش ہی ہوتی ہے کہ اس سے مصیبت کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، تو تب کیا کرتا ہے، مجھ سے تو برائیاں دور ہو گئیں، اور فخر کرنے والا ہوتا ہے، بہت خوش ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھولے نہیں سماتا اپنی حالت پر، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو اس سے پہلے کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی اللہ سے غافل اور ناشکرا ہی رہتا ہے، یعنی اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، شیخیاں ہی بگاڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو فارغ فخور کا لفظ آ رہا ہے نا، فخور مطلب کہ اترانے والا، فخر کرنے والا، غرور کرنے والا، تو یہاں پر ایک ایسے انسان کا حال پیش کیا جا رہا ہے جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، اور وہ دنیا میں ہی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی لیکن ان کا بھی احوال بتا دیا گیا جو ان حالتوں پہ نہیں ہوتے، بلکہ فرمایا الا الذین صبروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کا مقام ہے کہ اوپر والے جو حالتیں ہیں نا، ہم نے اس میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کے پاس نعمت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی کا شکر ادا کریں، اور جب وہ چلی جائے تو پھر تو اور زیادہ انسان اللہ کی طرف جڑ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہی ان مصیبتوں کو کھولنے والا ہے، اور جب وہ مصیبتیں ہٹ جائیں اور دوبارہ نعمت آ جائے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرے انسان، بلکہ یہ شیخیاں نہ بگاڑنے لگے کہ دیکھا میرے فلاں کام سے مجھ سے یہ مصیبت ہٹ گئی، یا اگر میں اس طرح نہ کرتی، یہ اسٹریٹجی نہ اپناتی تو مجھے یہ اس مصیبت سے چھٹکارا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، ابھی کیا حال تھا کہ وہ بہت زیادہ یئوس کفور ہو رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں کہے کہ فارغ فخور ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، اور پسندیدہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اسی وجہ سے صبر کر جانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بخشش بھی پا لیتے ہیں اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر بھی پا لیں گے۔ اب ذرا صبر کی بات کریں، آپ یہ دیکھیں کہ الا الذین صبروا، یہاں پر جو صبر ہے نا وہ استقلال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو نہ تو مصیبت کے وقت دل برداشتہ اور مایوس ہوتے ہیں، بلکہ صبر و استقلال سے برداشت کرتے ہیں، اور اسی طرح جب کوئی خوشی آتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مومن کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے،
اور اس کے سارے جو جذبات ہیں وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ ان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں کیا ہے کہ بہت دل بھی نہیں لگاتا، اور کسی سے محبت بھی بے انتہا کی نہیں کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے، یا کسی سے نفرت بھی انتہا کی نہیں کرتا کہ یعنی کہ اس سے بالکل ہی الگ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ خاص طور پر عورتوں کے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ابھی کفور کا بھی لفظ آیا نا، تو ہم عورتیں بڑی ناشکری کر جاتی ہیں۔ کس کی ناشکری ہوتی ہیں؟ جس کی وجہ سے جہنم میں عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا بھی گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ کس کی ناشکری کر جاتی ہیں عورتیں؟ شوہروں کی۔ خاوندوں کی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو طبیعت کے اتار چڑھاؤ ہیں نا، عورتیں بڑی متلون مزاج ہوتی ہیں، آج یہ ہو گیا تو کل فلاں ہو گیا، تو آج اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، آج وہ اپنے ڈیز پر ہیں تو مصیبت میں پڑی ہوئی ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی اخلاق خراب ہو رہا ہے، خامند کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آج وہ کوئی ان کو خوشی مل گئی تھی تو سارا دن اسی خوشی میں ایسی بے قابو ہوئیں، بازاروں کے چکر بھی لگائے، اور جب خامند گھر آیا تو تھکی پڑی ہیں، یا پھر یہ کہ آج مجھ پر فلاں مصیبت آ گئی تھی اور سارا دن اسی مصیبت کے رونے میں ہی گزر گیا، تو گھر کے جو کام ہے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا، ان میں سے، یعنی میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یہی ایمان کی علامت ہے نا، کہ ہماری ایک مومن کی نظر تو آخرت کا اجر پانے پہ ہوتی ہے، تو پھر جب دنیا میں اس کو جب کوئی خوشی ملتی ہے نا، تو وہ اس پہ رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو جلدی ملنے والی ایک خوشخبری ہے جو مل گئی، لیکن اصل تو اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی مصیبت کو پاتا ہے تو کہتا ہے چلو الحمدللہ کہ میرا دنیا سے میری گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس پر بھی بالکل ہی مایوس نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر اس پر پکڑ آئی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دنیا میں ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں نا، تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور انسان مومن جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو پاک صاف ہو کر پہنچے گا۔ لیکن یہ صفائی جو باطنی طہارت ہے نا، مغفرت کی اور گناہوں سے بخشش کی، یہ کس کو حاصل ہوگی؟ الا الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر جمے رہے، ٹھیک ہے؟ وہ طبیعت میں ان کا غیر سنجیدہ قسم کا اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اپنے ذہنی توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سیرت میں بھی کل ہم نے یہی لیسن پڑھا ہے، سبحان اللہ کیسے ہمارے لیسن میچ ہو رہے ہوتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، غم بھی آتے تھے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے بے قابو ہو گئے اور ادھر ادھر پارٹیز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ اگر کبھی غم کی کیفیت آئی یا کوئی بڑی مصیبت آ پڑی؟ اب غزوہ بدر کیا ہے، لیکن اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بین ہو رہے ہیں اور نوحے یا اس طرح کی کوئی حالت ہو رہی ہے، بلکہ بڑے ہی آہوزاری کے ساتھ اللہ ہی کو پکارا جا رہا ہے۔ پھر احد میں ہم دیکھتے ہیں کتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ شخصیت دیکھ لیں کہ اس میں ہمیں کوئی غیر متوازن کیفیت نظر نہیں آتی۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہم تربیت یا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ایک بات ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مزید کسی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کل کیا پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بات کنوے کرنا چاہتے تھے نا، اس پر فوکس رہتے تھے، آگے سے دوسرا دلائل بھی پیش کر رہا ہے، لیکن آپ وہی بات اس کو بار بار بتا رہے ہیں تاکہ اس کو اس بات کی اہمیت سمجھائی جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل اپنی جگہ پر قائم رہنا ہوتا ہے، اپنے حال کو توازن میں رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن کا دماغ نہ تو مال و دولت خراب کرتی ہے اور نہ ہی آسودگی، اور نہ ہی تنگی ترشی کے دوران وہ اپنی ہمت ہارتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے۔ ہم سب بخشش پانا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا جائے، اور پھر وہی بات ہے کہ پہلے تہلیہ ہوگا اور اس کے بعد تزکیہ ہوگا نا، کہ گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی تو جنت کا مزہ بھی نہیں ہے۔ یہ بخشش ہوگی پہلے، اور اس کے بعد اجر کبیر ہے، کہ جب دل میں اطمینان اتر گیا کہ رب راضی ہے تو اب ساری نعمتیں بھی اچھی لگیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں پر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا فلا اللہ کا پس قریب ہے کہ شاید کہ تارکن آپ چھوڑنے والے ہیں، بعد ما یوحا جو اس پر جو وحی کیا گیا، یعنی کچھ حصہ اس کا، الیکا تیری طرف، ودائکن اور تنگ ہونے والا ہے بھی ساتھ اس کے
صدرو کا آپ کا سینہ، ان یقولو کہ وہ کہیں گے، لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا گیا علیہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر کنزن کوئی خزانہ، او جاء یا آیا معاہو ساتھ اس کے ملکن کوئی فرشتہ، انما بے شک یعنی کلمہ حسر ہے، صرف انتا آپ تو نذیرن ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء وکیل اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔ تو اسی آیت کا ملتا جلتا مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہو شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں وہ حصہ جو وحی کا آپ کی طرف اترا ہے، اس میں سے بعض حصہ کیوں چھوڑنے والے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، دائکم بہی صدرو کا این یقول لولا انزل علیہ کنزن، کہ قریش مکہ آپ کو جو باتیں کرتے ہیں اس پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اور وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معبودوں کو نہ تو گالی دیتے تھے، نہ ہی انہیں برا بھلا کہتے تھے، وہ تو آپ ان کو صرف توحید کی طرف بلا رہے تھے، اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ تمہارے معبود نہ تو کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ لیکن وہ اس بات پر چڑ جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے معبودوں کی توہین کی جا رہی ہے، ہماری بھی توہین ہو رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی بھی۔ تو کوئی معقول جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، حق کو ماننے کو وہ تیار نہیں تھے۔ تو کبھی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے، کبھی جھٹلاتے، کبھی اعتراضات یا مطالبے شروع کر دیتے، اور کبھی کبھار جو ہیں وہ معجزے مانگتے، جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، لولا انزل علیہ کنزن، اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا؟ خزانہ اترے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں کسی کی پرسنالٹی سے امپریس ہوتے ہیں؟ کیوں اس کی بات مانتے ہیں؟ سلیبریٹیز کا کیا آج دنیا میں شور ہے؟ سلیبریٹیز کو لوگ کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس مال و جائیداد، سٹیٹس اور یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، اور انسان اس کے پیچھے وہ بڑا، یعنی یہ ایک دنیاوی اپروچ بتائی جا رہی ہے کہ قریش کے خیال میں اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا، ہم اس کی بات مان لیتے، او جاء معہ ملک، یا پھر کوئی اور معجزہ کیا ہوتا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اتر آتا، فرشتے کے ڈر سے لوگ اس کی بات مان لیتے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی اپروچ تھی۔ تو کیونکہ، اور یہ کیوں تھی؟ کیونکہ حق کو ماننا نہیں تھا، اب اس پر اعتراضات کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے ان باتوں سے دائکم بھی صدرک، آپ کا سینہ تنگ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کر آپ کبیدہ خاطر ہوں، فلا اللہ کا تارکم، اور کچھ آپ وہ حصہ چھوڑ دیں جو وہی کا آپ کی طرف نازل ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ معاشرے میں سارے لوگ ایک راہ پر چل رہے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں ہے، سبھی کوئی اپنے بتوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کسی اور چیز کی یعنی اجرام فلکی کی عبادت میں پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح 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 کے گمان ہیں جو انہوں نے، ایک ظن اور تخمین ہے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور ایک مذہب کی بنیاد اپنی ایک بنائی ہوئی ہے، اس میں ایک شخص کھڑا ہو کے کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی توحید کی طرف آؤ، یہ سچا دین ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کرنے والے تھے، لیکن ان کو بھی کہا گیا اور ہمیں بھی کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے انوائرمنٹ میں تم بھی وہ کچھ چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ ہوتا ہے ایسے، آپ کسی محفل میں آپ چلے جائیں، اب سارے لوگ جو ہیں بہت تیار ہیں اور باقاعدہ یعنی دنیا دار لوگ ہیں، خوب ہنسی مذاق اور شور و غل اور غوغا ہو رہا ہے، اور اس میں بہت انجوائمنٹ ہو رہی ہے، یعنی، اور اس کے بعد اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ نماز پڑھیں، لیکن آپ ادھر ساتھ پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے نہیں بیٹا اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے، نماز کے ساتھ ملا لیں گے، دوسری نماز کے ساتھ ملا لیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سب آرام سے بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہی زیادہ بے چینی لگی ہوئی ہے، چلو میں بھی وہی کر لیتی ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے وہ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو شعور آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو جمع کرنا یا اس کو اس کے وقت سے ہلانا بھی جو ہے اجازت نہیں ہے اس کی، تو آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے نا تو بہت سے وہ لوگ جو آپ کی طرف آپ ہی کی طرح جھجک رہے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی چادر بھی نکل آتی ہے، وہ وہیں پہ ہال میں ہی بچھ جاتی ہے، اور ساری ایک جماعت ہی کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دراصل کیا ہے کہ یہاں پر دراصل سمجھایا جا رہا ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ جس کو فالو کریں وہ حق ہو، حق تو وہ ہے جو اللہ نے اتار دیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا گیا انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے، آپ کی طرف جو وحی اتر رہی ہے نا وہ آپ نے ان کو بتا دینی ہے، آگے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں یہ ان کا اپنا عمل ہے، آپ نے خود اس وحی پر قائم رہنا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور جہاں تک ان کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا نگران ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے دراصل؟ ایک ڈراوا ہوتا ہے کہ تم اگر کچھ غلط کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی وہی مطلب ہو گیا کہ اللہ خود وکیل ہے، ان کا خود نگران ہے، خود دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کو دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں، وہ اگر نہیں مانتا نہ مانے، آپ اپنی راہ کھوٹی نہ کریں، آپ نے اپنی راہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ پائے گا انسان۔ پھر اس کے بعد فرمایا ام یقولون افطرہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو۔ اب یہ مختلف طرح کے ان کے اعتراضات تھے، اس میں سے اب یہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور یہ سورہ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج دیا، قل کہہ دیجئے فَأْتُوا لے آؤ بِعَشْرِ 7 10 سورم صورتیں مثلی ہی اس مانند، یعنی اس کے جیسی، مفتریاتی ہوں گھڑی ہوئی، ودعو اور پکارو، من استطاعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت سے انکار کرتے تھے، اور یہ مانتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کا کوئی پیغام آتا ہے۔ ام یقولون افطراہ، کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، اپنے سے کوئی بات بنا لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ۔ جو ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ مشرکین مکہ نے اپنے مذاہب گھڑے ہوئے تھے، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کی، جیسے آج آپ دیکھیں کہ ہیلووین ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے کہ یہ اس کو گھڑ کے لے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج دے دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ ہے، تو ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ تو لے آؤ پھر تم 10 صورتیں مثلہ اسی کی جیسی۔ اگر کوئی انسان اس کو بنا سکتا ہے تو اس سے ملتی جلتی تم بھی 10 صورتیں لے آؤ۔ مفتریات گھڑی ہوئی، یعنی آپ دیکھیں نا کسی شاعری کی محفل میں کیا ہوتا ہے، ایک شاعر شعر پڑھتا ہے تو سب واہ واہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو دوسرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کچھ ہوتا ہے، وہ فٹافٹ ایک دوسرا شعر گھڑ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو لوگ پہلے کو چھوڑ کے دوسرے کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جو گھڑی ہوئی ہے، تو پھر تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ فرمایا کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے، جس کو بھی تم پکار سکتے ہو اپنے مدد کے لیے، جو بھی کچھ تم کر سکتے ہو اللہ کے علاوہ، جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلاؤ اور یہ کام کر گزرو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تو 10 صورتوں کا مطالبہ کیا گیا نا، یعنی ان کو چیلنج دیا گیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 اور 38 میں صرف ایک سورت بنانے کا مطالبہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور جس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یونس سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی تھی، اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی صرف ایک ہی سورت بنا لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور سورہ البقرہ سورہ ہود اور سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ سورہ یونس اور ہود دونوں مکی ہیں، اور سورہ البقرہ مدنی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور حتیٰ کہ اب مجھے وہ پارے کا نام نہیں یاد آ رہا، آخری صورتوں میں تو ان کو کہا گیا کہ حدیث مثلی اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، صورتیں تو چھوڑو، اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، تو وہ بھی نہیں لا سکے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی گئیں، بلکہ مجھے ریسنٹلی کوئی بتا رہا تھا کہ یعنی قرآن کے جو ان سے ہے نا صورتوں کی، ان کے نام چینج کیے جا رہے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ اس طرح کر کے نا، تو پیش کی جا ابھی تک، یعنی یہ اس اعتراض یعنی اس چیلنج پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں پیچھے، لیکن کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں لا سکے جو اس جیسی ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ اتر ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ یہ تو خالق کا کلام ہے، مخلوق کا تو نہیں ہے۔ تو قرآن کی جو امتیازی خصوصیات ہیں اس کی تفصیلات ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہوا، اور قیامت تک ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ممکن نہیں ہوا، یہی بات قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے۔ بعض اوقات بچوں کے ذہنوں میں شک آتا ہے نا کہ وہ جو کرسچنز ہیں وہ اپنی کتاب کو سچ کہتے ہیں، اور یہود اپنی کو کہتے ہیں، اور مسلمان اپنی کتاب کو سچ کہتے ہیں، تو اگر شک آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر یہی علاج ہے نا اس کا، کہ پھر آپ دیکھیں کہ کہاں پر کوئی وہ کمی ہے کہ قرآن کو ہم جھٹلا سکیں۔ اور صرف ابھی نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ چیلنج کتنا پرانا ہے، تب سے چلا آ رہا ہے،
اور لوگ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہیں جواب دے پائیں لَكُمْ آپ کے لیے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما صرف انزلہ نازل کیا گیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون، تو پھر تم کیا اب مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی قریش مکہ جب سب مل کر بھی اپنی ساری کوششیں لگا کر بھی جب اس چیلنج کے جواب میں کوئی صورت پیش نہیں کر سکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، جب انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا، یعنی کوئی وہ لا نہیں سکے کچھ بھی، تو فرمایا فَعَلَمُوا، تو پھر علم حاصل کر لو، جان لو، انما انزلہ بعلم اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں ہے۔ ان میں ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، حشر و نشر کے مفصل حالات ہیں۔ اگر یہ انسان کا تصنیف کردہ ہوتا تو تم لوگ اس کی مثال پیش کر سکتے تھے، تم تو اتنے اتنے بڑے شعراء ہو، تم کیسے عاجز رہ سکتے تھے؟ لیکن جب تم نہیں پیش کر سکے تو جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم سب مل کر بھی اس جیسی ایک صورت پیش نہیں کر سکے، تو پھر کون سا معجزہ اللہ کی طرف سے طلب کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ لا محالہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور آپ کی نبوت کی بھی دلیل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بھی ہے۔ جب انسان نے یہ مان لیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر جان لو کہ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جس کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے، وہ خالق ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، تم فرما بردار ہوتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ اب یہاں پر مسلمون تو ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایمان لے آئیں، مان جائیں، ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے تو آپ مسلمانوں کی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں۔ اور مسلمین ایک یہ بھی تو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا کہ اسلم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، ٹھیک ہے، کہ سر تسلیم خم کر دو، حکم مان جاؤ۔ تو ہمارے لیے پھر کیا ہے کہ اتنا علم اب تک دیکھیں 10 سپارے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کیا ابھی تک تبدیلی نہیں آئے گی؟ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جب وحدانیت کو مان لیا، جب اللہ کو خالق مان لیا، تو معبود بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، تو پھر ہماری کیا شان رہ گئی؟ ٹھیک ہے، اب ہم کیوں نہیں جھک جاتے، ہم کیوں نہیں عاجزی اختیار کرتے؟ جو ہی حکم آتا ہے تو کس بات کی دیر ہے؟ یعنی ایسے واضح دلائل اترنے کے بعد بھی مسلمان ہونے اور اللہ کا فرما بردار بننے میں کس چیز کا انتظار رہ گیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب ہوتے ہو تم سر تسلیم خم کرنے والے؟ تو لبیک، ہم یقیناً سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، جب بھی اللہ کا حکم اترے تو فوراً سر تسلیم خم کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے۔ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ہے چاہتا دنیا کی زندگانی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم، پورا پورا ہم دیں گے ان کی طرف، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے اس میں یعنی کہ سبھی شامل ہیں، یہ مخاطب یہاں پر سبھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، اور ایک قانون بیان کر دیا گیا ہے، وہ سب پر نافذ ہوتا ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے نا، سورہ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ایک وہ شخص ہے جو دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، کہ مجھے دنیا میں دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دیتے ہیں، اور آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک وہ شخص ہے جو دعا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی حسنہ ملے، اور پتہ ہے کہ دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کی اطاعت ہی دراصل حسنہ ہے، کیونکہ یہ حسنہ ہی تو آخرت کا حسنہ عطا کرتی ہے۔ یہ اس دعا کا مین پوائنٹ ہے، جو یہ دعا مانگتے ہوئے نا، تو یہ سب کچھ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو دنیا کا حسنہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اچھے اعمال، نیکیوں کی توفیق ملنا، اللہ سے جڑنا، تو پھر اس کے ساتھ ہی فی الآخرۃ حسنہ آ جاتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہی وہ دعا بھی کرتے ہیں وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ تو لیکن دنیا دار انسان کا کیا حال ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ملے اور اس کی زینت ملے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں، جو جس چیز کی خواہش رکھتا ہے نا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کی خواہش اس کو پوری کر دیتے ہیں۔ ایک کافر ہے اپنے کاروبار میں جھوٹ فریب دغا بازی سے پرہیز کرتا ہے، دیانتداری سے کام لیتا ہے، تو اس کا پھل اس کو کیا ملتا ہے کہ اس کے کاروبار کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس کو اس کے اعمال کم کر کے نہیں دیے جاتے، اس کا سب کچھ ادا کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس کو اس میں کمی نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف کیا ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسا ہی کام کرتا ہے، جھوٹ فریب دغا بازی سے پرہیز کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، دنیا تو اس کو مل جائے گی نا، اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں آخرت ہی اس کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں حلال کمائی کے ساتھ اپنے بچوں کو پال رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کو اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ کافر کی طرح اس کی نیت نہیں ہے کہ میرا دنیا میں مجھے فیم مل جائے، مجھے مال و جائیداد مل جائے، بلکہ اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تجارت کو بھی فروغ حاصل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کو اللہ کی فرما برداری کا اجر ملے گا ہی، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر بھی کمی نہ کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو آپ کو یاد ہوگی، وہ ہم پڑھتے رہے میں ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی نے اپنا گھر بناتے وقت مسجد کی طرف کھڑکی رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کھڑکی کہاں یہاں کس خیال سے رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا اس لیے کہ ہوا کی آمد و رفت رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس کا بھی ثواب مل جاتا، اور ہوا کی آمد و رفت تو بہرحال ہونا ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے کہ ہماری نیتیں ہیں نا، کہ جب ہم آخرت چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارا ہر عمل آخرت اورینٹیڈ ہو جاتا ہے، اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ اجر رکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا کا کام تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن آخرت کا بھی ساتھ ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں مگر آگ، وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا ان سے جو انہوں نے گھڑا تھا اس میں، وباطل، اور باطل ہو گیا ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمائی کی نا، وہ ان کو دنیا میں مل گئی، جس نیت سے کی وہ اس کی نیتیں بھی پوری ہو گئیں، اللہ کی رضا تو اس میں مطلوب ہی نہیں تھی، نہ آخرت کی زندگی پر ایمان تھا۔ اب یہ جب وہاں پر آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے لیے مومن کی طرح اچھا ٹھکانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حالانکہ دنیا میں انہوں نے مومن کی طرح ہی بددیانتی سے بچتے ہوئے اپنا کاروبار کیا تھا، لیکن نیت کا فرق آ گیا کہ اب آخرت میں ان کو نار ہے ان کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع ہو جائے گا، جبکہ مومن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ مومن نے آخرت کی نیت رکھ کر یہ سب کچھ کیا تھا، اور باطل ما کانوا یعملون، اور وہ سب کچھ باطل ہو جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اگلی ریکارڈنگ میں باقی انشاءاللہ کرتے ہیں۔